اتنے تیر تھے مولا حسین کے بدن میں کہ جگہ نہیں تھی سکینہ جناب کہاں جا کے سوتی. اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ جناب سکینہ کو لے کے آئی, کہا کہ جب چلنا ہے شام کا سفر تیار ہے. پورے راستے میں ایک رسی سے گدے ہوئے ایک ہی رسی سے جناب سکینہ کا گلا بندھا ہے, اسی رسی سے جناب سید سجاد کا گلا بندھا ہے, اسی سے تمام بچوں کے گلے مستورات کے ہیں, بے پردہ ہے, سروں پہ نیزوں پہ کٹے ہوئے سر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جہاں جہاں راستے میں جس جگہ رکتے ہیں تازیانے لگتے ہیں. ایک جگہ میں نے پڑھا کہ مولا سجاد رکے ہیں, کافر نماز کا وقت ہو گیا ہے, نماز ادا کرنی ہے, لیکن کو پتہ چلا ملعون نے کہا تھوڑے لوگ تمہیں مرو جاؤ. سمرا سجاد کی کمر پہ مارنا شروع کیا. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آ کے کہا کہ نہیں مارے. جناب زینب کو جہاں پورے مارے گئے, پورا رستہ کربلا سے لے کے شام تک اور زندان کے اس گندک اندھیرے میں, اس اندھیرے کے اندر وہ تماچے مارے گئے, وہ کانوں سے خون روا ہے. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ روزانہ ماں ماں بابا پکار رہی ہے. ایک دن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے مولا سجاد سے کہا کہ جناب سکینہ کو مولا کی جو ہے وہ سر لا کے دیا جائے, میں اس کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. نہیں نے اجازت دی. تشت میں سر موجود ہے مولا امام حسین کا. تشت کی حالت دیکھے زبان ہونٹ کٹے ہوئے, مٹی اور خون سے بھرا ہوا سر ہے. جناب سکینہ نے گود میں لے کر چومنا شروع کیا. بابا سے ہم کلام ہو کے کہنے لگی, بابا میں کہاں جاؤں گی, میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتی. جناب حسین نے کہا تیرا یہاں مقدر. جناب عباس کو اگر اجازت دے دیتے تو یہ سلسلہ نہ ہوتا. جناب سجاد, جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پوری رات گواہ ہے کہ جناب سکینہ نے امام حسین کا سر گود میں رکھا, باتیں کرتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد سکینہ کے رونے کی آواز ختم ہوئی. مولا سجاد گردان میں داخل ہوئے. مولا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سر سے جناب سکینہ کو الگ کیا. جناب سکینہ اس دنیا سے پرواز کر چکی تھی.